السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں دعا نمبر 6 کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 سے یہ دعا لی گئی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ رب العزت سے مانگی تھی۔ اس سے پہلے اگر ہم لوگ اس کا پچھلی آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کو سب نے وہاں پر مجلس میں موجود تمام کے تمام لوگ جو نیچے نشست گاہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسیوں پر یا قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھائیوں سمیت ان سب لوگوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا تو انہوں نے کیوں سجدہ کیا؟ در حقیقت پہلے کی امتیں جو تھیں ان پر تعظیمی سجدہ جائز تھا، اسی طرح سے جس طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اسی طرح سے آ، پہلے کی امتوں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، لیکن وہ عبادت کی نیت سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہی سجدہ کر سکتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ان کا سجدہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے نہیں تھا۔ اگر کسی کے دل میں ایسی کوئی بھی بات آتی تو وہ پھر دین اسلام سے منکر تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ کرنے کا سلسلہ رواج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جاری رہا، اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ سجدہ حرام قرار دے دیا گیا تاکہ شرک کا باعث نہ بنے اور مسلمان شرک میں نہ پڑ جائیں۔ تاہم ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کوئی کسی قسم کا گلہ نہیں کیا، نہ ہی اپنے بھائیوں سے گلہ کیا کہ انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تاکہ ان کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جو بھی خیر ملی ہے ان کو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوئی انہوں نے اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھی ہیں، جو ان کو کنویں میں ڈالا گیا، جو قید خانے میں ڈالا گیا، وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات طے پائے۔ بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 101 کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے اس آیت کا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ مخاطب کر کے اور مزید نعمتوں کا ذکر کر کے اس چیز کی دعا کرتے ہیں جو ان تمام نعمتوں سے بڑی ہے، اور اتنی نعمتوں کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ اسی کے متعلق فکر مند ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی آخرت کی فکر لاحق ہے۔ عرض کیا، اے ہر لمحے میری نگہداشت کر کے، میری ہر ضرورت پوری کر کے مجھے پالنے والے، تو نے مجھے حکومت میں سے حصہ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت میں سے جو حصہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وما یعلم تعویلہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعویلیں عطا کی، کن کی خوابوں کی تعویلیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعویلیں عطا کی، یعنی کہ ان کو تشریح بیان کرنا عطا کیا، کس کا؟ خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے کا۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں ان کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں میرا پروردگار صرف تو ہی ہے، فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو کہ تو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا ولی تو ہی ہے، تو ہی ہے جو میرا پروردگار ہے، تو ہی ہے جو میرا دوست ہے، تو ہی ہے جو تو ہی ہے جو مجھے ان ساری کی ساری مشکلات سے نکالنے والا ہے، تو میں اس وقت تیرا فرما بردار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری آخری درخواست یہ ہے کہ جب تو مجھے فوت کرے تو میں اس وقت بھی تیرا فرما بردار ہوں، توفنی مسلمن، کہ میں اس لمحے بھی تیرا فرما بردار ہوں، اور الحقنی بالصالحین، اور تو مجھے موت عطا کرنا اور مجھے شامل کرنا
اور مجھے تو شامل کرنا کن لوگوں کے ساتھ؟ صالحین لوگوں کے ساتھ۔ ابو نبی تھے، انہوں نے کوئی اللہ سے گلا شکوہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی کہ تو مجھے صالحین لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ اب صالحین کے بارے میں ایک عام صالحین ہوتے ہیں اور ایک اعلیٰ درجے کے صالح لوگ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا۔ صالحین لوگوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری کے کوئی نبی مرض الموت میں بیمار نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے تو انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پڑھتے ہوئے سنا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 پڑھتے ہوئے سنا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام فرمایا نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں میں سے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اب آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا قیامت کے دن صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش اور دعا صرف یوسف علیہ السلام ہی نے نہیں بلکہ ساری اولاد آدم کے سردار نے بھی کی ہے، یعنی کہ تمام انبیاء نے یہ دعا کی اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں جب فوت کرے تو اس حالت میں فوت کرنا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، اور ہمیں تو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ تو اپنے لیے، لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اپنے لیے موت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کرا دیا ہے، اپنے لیے موت کی دعا کرنا جائز ہرگز نہیں ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز نہ کرے جو اس پر آئے۔ اگر اسے ضروری ہی یہ تمنا کرنی ہے، یعنی کہ موت کی تمنا کرنی ہے، اس پہ اب ضروری ہی ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے کہ مسلم کی حدیث نمبر 2680 میں آتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر لے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے موت کی دعا کرنا منع ہے۔ البتہ جب دین میں فتنے کا خوف ہو تو یہ دعا کر سکتا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد جب تو نماز پڑھے تو یوں کہا کر، کیا کہا کر؟ سورہ صاد کی تفسیر کے لیے یہ بیان ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کے متعلق کسی فتنے آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے پاس فوت کر لے۔ اور جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ ان ساری باتوں سے ہمیں ان باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ تو ہمیں صالحین لوگوں کے ساتھ شامل کر کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صالحین لوگوں کے ساتھ شامل کرے، ہمیں نبیوں، صدیقین، شہداء کا رفیق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔